بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، میں آپ کے سامنے فقراء، یتامى اور مساکین کے بارے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں آج میں پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا رہا ہوں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کے سخت ہو جانے کے بارے میں ذکر کیا تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو۔ یا اللہ، تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہمیں ان فقراء، مساکین اور یتیموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا مقصد صرف اللہ جل شانہ کی خوشنودی حاصل کرنا تھا تو اس کے لیے ہر اس بال کے بدلے نیکیاں ہیں جس بال کو اس کا ہاتھ لگا تھا، جس نے اپنی زیر کفالت کسی یتیم بچی یا بچے کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ غرباء کی مدد کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح کہ دو انگلیاں آپ نے انگوٹھا اور دوسری انگلی ساتھ ملائی۔ اب کریم آقا نے اپنی شہادت کی انگشت مبارکہ اور درمیانی انگشت مبارک میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ الغرض، بے کسوں، بے بسوں اور خستہ حالوں کی دستگیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاص تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ اپنے گھر آئے اور اپنی پریشانی کا اظہار فرمایا تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اپنے سر لیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، بے کسوں کی دستگیری کرتے ہیں، نبی کی امت کو بھی دنیا بھر کے ضعیفوں، کمزوروں اور معاشرے کے کچلے ہوئے طبقات کی دستگیری کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، طریقہ بھی ہے اور آپ کا ارشاد باری بھی ہے۔ یا اللہ، ہمیں ان غرباء فقراء کی مدد کرنے کی توفیق عطا